بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جہنم جس کا نام سنتے ہی دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور جسم و جان میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ ناظرین، یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، کفار و مشرکین کا گھر ہے، مجرموں کی پناہ گاہ ہے، آہ و فغاں کی آماج گاہ ہے، ذلت و بدبختی کا مقام ہے، جہاں دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی اور شعلہ اگلتی ہوئی آگ ہی اوڑھنا بچھونا ہے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے آگ ہی آگ ہوگی۔ اس آگ کے ایندھن لکڑیاں یا کوئلے نہیں بلکہ کفار و مشرکین اور پتھر ہوں گے۔ اس کے نگراں فرشتوں کی طاقت ایسی ہے کہ ان میں سے ایک فرشتے کا مقابلہ پوری انسانیت بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی وسعت و گہرائی ایسی کہ ازل سے ابد تک کے جہنمی لوگوں کے لیے کافی ہو اور جگہ بھی بچ جائے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کی ایک ڈبکی دنیا کی ساری عیش و عشرت کو بھلا دے۔ اس کی ہولناکی، شدت، تپش اور جلن کو بیان کرنے سے الفاظ و معنی قاصر ہیں۔ ناظرین، میدان محشر میں 50,000 سال تک کی ہولناکی، پریشانی اور دلدوز تپش کو جھیلنے کے بعد کفار و مشرکین اپنے سامنے جہنم کو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس بارے میں سورہ فجر کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ۔ ناظرین، جہنم کے اس لانے کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بتائی ہے کہ اس میں 70,000 لگام ہوں گے اور ہر لگام کے ساتھ 70 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا، جسے دیکھ کر تمام مقرب فرشتے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور پکاریں گے، یا رب نفسی نفسی۔ اور ادھر جب کفار مشرکین کو جہنم پر پیش کیا جائے گا تو جہنم انہیں دیکھتے ہی بہت خوفناک آواز نکالے گی، جس کو سن کر لوگوں کے دل دہل جائیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 میں اس کی تصویر ان الفاظ میں کھنچی ہے، وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، چنانچہ ان کے لیے جہنم کے مقررہ دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس وقت ان سے جہنم کا داروغہ مخاطب ہو کر کہے گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 71 میں کیا ہے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ فیصلہ چاہے جہنم کا ہو یا پھر جنت کا، یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، کیونکہ موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور یوں آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور جہنم کے بیچ میں ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا پکار لگائے گا، جنت والو اب موت نہیں، جہنم والو اب موت نہیں۔ یہ سن کر جنتیوں کی خوشی دوبالا ہو جائے گی، جبکہ جہنمیوں کا غم و اندوہ بڑھ جائے گا۔ پھر ملائکہ جہنم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، جس کا ذکر سورہ حاقہ کی آیت نمبر 30 اور 32 میں ہے۔ حکم ہوگا، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ ناظرین، اس دن مجرمین اپنی دنیاوی حرکتوں کو یاد کر کے روئیں گے، چلائیں گے، کفِ افسوس ملیں گے کہ اے کاش ہم نے کفر و شرک کا راستہ نہ اپنایا ہوتا، رسولوں کی تکذیب نہ کی ہوتی، اپنے سرداروں اور بڑوں کی باتیں نہ مانی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بھی بیان کر دیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 اور 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی۔
اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ دوستو، یہاں ہمیں اپنے بارے میں تھوڑا سا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کن لوگوں کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہم حق والوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، یا پھر ایسے لوگوں کی اطاعت میں مصروف ہیں جو ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے؟ دوستو، آج موقع ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ کو راضی کر لیں، لیکن کل کی حسرت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اہل دوزخ کی حسرت کو قرآن نے دوسری جگہ یوں نقل کیا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دوستیوں کا آج محاسبہ کر لیں اور سوچ لیں کہ ہمارے دوست کون ہیں۔ کل کی یہ حسرت کام نہ دے گی کہ کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا، کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، بلکہ آج موقع ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں تاکہ کل کو ہمیں حسرت نہ کرنی پڑے، کل کو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ مستدرک حاکم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ والے اس قدر روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ رواں ہو جائیں اور ان کے آنسو بھی خون کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ابھی وقت ہے کہ اب بھی عقل کے ناخن لے لو، ہوش میں آ جاؤ، غفلت کی چادر کو اتار پھینکو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنا حرز جان بنا لو، کیونکہ یہی وقت ہے فرصت کا، ورنہ اس دن چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوستو، کل جہنم میں خون کے آنسو رونا بھی بیکار ہوگا اور کچھ کام نہیں دے گا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں موقع دیا ہے کہ اللہ کو راضی کر لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لی جائے تاکہ کل کو ناکامی اور حسرت کا سامنا نہ ہو۔ ذرا غور کرو اس منظر پر جس دن بیڑیاں جہنمیوں کے ہاتھوں اور گردن کو جکڑے ہوئے ہوں گی اور آگ ان کو اوپر نیچے سے جلا رہی ہوگی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے، اور یاد رہے کہ یہ عذاب ایسے ہی ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ دوستو، جہنم کے مناظر بڑے ہی خوفناک اور ہولناک ہوں گے۔ جب بھوک اور پیاس کی شدت سے جہنمیوں کی جان نکلنے لگے گی تو انہیں کھانا اور پانی دیا جائے گا، لیکن جانتے ہو وہ کھانا اور پانی کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں اس بارے میں فرمایا، زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، بھوک کی جب مار پڑے گی تو جہنمی کڑوے، کسیلے اور بے مزہ پھل سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ پیٹ جب بھر جائے گا تو یہ پھل ان کے پیٹ کے اندر ایسے کھولے گا جیسے پیتل کی ہانڈی کھولتی ہے۔ جب تکلیف کی شدت ہوگی اور پیاس کا شدید احساس ہوگا تو پانی مانگیں گے، تب انہیں پانی دیا جائے گا، پانی بھی کھولتا ہوا ہوگا، جہنمیوں کے بدن سے بہنے والی پیپ اور مواد پر مشتمل ہوگا جس سے ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی۔ دوستو، زقوم جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا، اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گر جائے تو دنیا والوں کی زندگی تباہ ہو جائے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپک جائے تو دنیا والوں کی زندگی تباہ کر دے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا یہ کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ذرا تصور کریں کہ جن مناظر کے بارے میں سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے، کیا ان مناظر کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ لیکن دوستو، افسوس کا مقام یہ ہے کہ جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں جاننے کے بعد بھی آج کا مسلمان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر بات کی جائے جہنم والوں کے لباس کی تو انہیں آگ کا جوڑا پہنایا جائے گا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، لباس اور کھانوں کے علاوہ بھی جہنم میں عذاب کی مختلف قسمیں ہوں گی۔ چمڑوں کا جلنا، انتڑیوں کا گلنا، چہرے کا جھلسنا، منہ کے بل گھسیٹا جانا، آگ کا چاروں طرف سے گھیرنا، انتڑیوں کا باہر آنا، بیڑی، توق اور زنجیر میں جکڑا جانا، اور نہ جانے کیسے کیسے عذاب ہوں گے۔ جب عذاب کی تاب نہ لا کر بھاگنا چاہیں گے تو انہیں لوہے کے ہتھوڑے سے مارتے ہوئے پھر دوبارہ جہنم میں کر دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ دوستو، جہنم کے سخت ترین عذابوں کا تصور تو ہے ہی انتہائی خوفناک، لیکن اہل دوزخ کے سب سے کم عذاب کا تذکرہ کیا جائے تو یہ بھی انتہائی دردناک ہے۔ روایات کے مطابق اہل دوزخ میں سب سے کم عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کے جوتے اور تسمے آگ کے ہوں گے۔ ان جوتوں اور تسموں کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح ہنڈیا ابلتی اور کھولتی ہے۔ وہ سوچے گا کہ سب سے زیادہ عذاب ہمیں ہی مل رہا ہے، حالانکہ اس کا عذاب سب سے کم ہوگا۔ اور روایات کے مطابق یہ عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ملے گا، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 212 ہے، اہل جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا کہ اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنا دی جائیں گی جن سے ان کا دماغ جوش مار رہا ہوگا۔ اور صحیحین کی ایک روایت میں ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر 209 ہے اور صحیح بخاری کی 6208۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ابو طالب کو کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ وہ تو آپ کی حفاظت کرتا تھا اور آپ کی وجہ سے ناراض بھی ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ گھٹنوں تک کی آگ میں ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ دوستو، یہاں پر بہت سارے لوگ ان باتوں سے اختلاف کرتے ہیں، تو اسی لیے میں نے احادیث کا حوالہ بھی دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6208 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 209، ان احادیث کا جا کر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، ان احادیث کو آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 212، ان کو بھی آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، جہنم کا کم ترین عذاب جب اتنا سخت ہوگا تو خود ہی سوچ لیں کہ جہنم کا سخت ترین عذاب کیسا ہوگا، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا عذاب کیسا ہوگا۔ جہنم کے طبقات کون کون سے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن دوستو 1 منٹ کے لیے تصور کریں کہ کیا دنیا کی آگ جل رہی ہو، ایک موم بتی جل رہی ہو، تو کیا ہم اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس آگ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر جہنم کی اس آگ کو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے جو اس آگ سے کئی گنا زیادہ تیز ہے؟ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ جہنم کی اکثریت خواتین پر مشتمل ہوگی۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5196 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2736 میں روایت ہے، میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر اکثریت عورتوں کی تھی۔ اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر فکر مند ہو جائیں اور اپنی مغفرت و بخشش کا سامان کریں تاکہ جہنم کی اس آگ سے بچ سکیں۔ اس کا واحد راستہ قرآن و حدیث پر اور شریعت پر عمل پیرا ہونا ہی ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یہ حکم دیتے ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں ہر مسلمان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم اپنے گھروں میں فلمی گانوں، ٹی وی کے ڈراموں، فلموں، کھیلوں، بے حیا و فحشا عورتوں کا نیم برہنہ رقص و سرور
اور حرام کی کمائی وغیرہ کو جگہ دے کر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کر رہے ہیں یا پھر خود کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں؟ دوستو، معلوم ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان جہنم کے عذاب و آلام کو محض دنیا کی سردی گرمی جیسا سمجھ رکھا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی اسے فکر ہی نہیں۔ یاد رہے کہ جہنم میں لوگ ایسے عذاب علیم سے گزریں گے جو اللہ کی عظمت کی نسبت سے ہوگا۔ کاش اللہ کے بندے جہنم کے شدید ترین عذابات کا کچھ ادراک رکھتے تو ضرور اس سے بچنے کی کوشش کرتے۔ جہنم کے چند عذابات کے مناظر ہم بیان کر چکے ہیں، ان کے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم ان عذابات کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر ہم ان عذابات سے کیوں چشم پوشی کیے ہوئے ہیں؟ اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے کیوں چھپ رہے ہیں کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ خدا را جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان کریں۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی خوشیاں اور رنگینیاں عارضی ہیں جن کے پیچھے ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ جب حقیقت کی آنکھ کھلے گی تو انسان افسوس کرے گا جو بے سود ہوگا۔ دوستو، آئیے چند قرآنی آیتوں کی روشنی میں جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ان کو اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں اور جہنم کی ان ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اپنی اصلاح بھی کریں تو جان لیں کہ جہنم بہت ہی بری قیام گاہ، بہت ہی برا مسکن اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، فاسقوں، فاجروں اور منافقوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت اور جہنم دونوں کا بار بار بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اور ان دونوں میں سے آگ اور جہنم کا ذکر نسبتاً زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جہنم کے بارے میں دی گئی خبریں ملاحظہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 27 میں فرمایا، جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ سورہ فرقان میں اسی طرح فرمایا، پھر اسی طرح فرمایا، جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور سورت میں فرمایا، سورت اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی۔ پھر فرمایا، جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کر دے گی۔ اسی طرح فرمایا، جہنم میں کافروں کو بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جہنم میں کافر پھنکارے ماریں گے اور شور اس قدر ہوگا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ اسی طرح سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہنمیوں کو تھوہر کا زہریلا کانٹے دار اور بدبودار درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اور پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16 اور 17 میں فرمایا، جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ نیز کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں، جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں فرمایا، جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر برسائے جائیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، جہنمیوں کے لیے آگ کی چھتریاں اور آگ کے فرش ہوں گے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں فرمایا، اور جہنمیوں کے لیے آگ کی کناتیں ہوں گی۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، جہنمیوں کی گردنوں میں آگ کے بھاری توق ڈالے جائیں گے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، جہنمیوں کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 41 سے 44 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں کو سخت زہریلی گرم ہوا اور سخت زہریلے دھوئیں کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہنم میں جہنمیوں کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہنمیوں کو لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔
اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، دوزخ کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ اور یاد رہے کہ اس سب سے زیادہ گرم آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جیسا کہ سورہ تحریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ جہنم میں نہ ہی زندگی ہوگی اور نہ ہی موت، بس عذاب ہی عذاب ہوگا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ اسی طرح سورہ فرقان میں فرمایا، اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہے۔ دوستو جس طرح قرآن پاک کی متعدد آیات میں جہنم کا تذکرہ مختلف انداز سے ہوا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جہنم کے بارے میں متعدد روایات بیان ہوئی ہیں۔ قرآن پاک کی آیات میں تو آپ نے ملاحظہ کیا، آئیے آپ کو جہنم کے بارے میں احادیث مبارکہ میں دی گئی بعض تفصیلات بتاتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جہنم میں گرایا گیا پتھر 70 سال بعد جہنم کی تہ میں پہنچتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جہنم کے ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے۔ مسلم شریف کی ہی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جہنمی کی ایک داڑھ یعنی بڑا دانت احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جہنمی کے جسم کی کھال 42 ہاتھ یعنی 63 فٹ موٹی ہوگی۔ دوستو اب خود ہی اندازہ فرما لیں کہ جب کھال کا یہ حال ہوگا تو جسم کتنا بڑا ہوگا۔ ایک روایت میں ارشاد ہے کہ جہنمی کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ اسی طرح روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا میں تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کے برابر جسم دیا جائے گا، اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو دیے جانے والے کھانے تھوہر کا ایک ٹکڑا دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب معیشت برباد کر دے، اور فرمایا جہنمیوں کو پلائے جانے والے مشروب کا ایک ڈول چند لیٹر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبو میں مبتلا کر دے۔ دوستو مسند احمد کی روایت ہے کہ جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کے پیٹ میں پہنچ جائے گا، اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا، اور یہ سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آ گرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جہنم کی آگ سے بلکہ جہنم کے دھوئیں سے بھی حفاظت فرمائے، اور ہمیں دنیا میں ہدایت والی اور اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، کیونکہ ہم جہنم کے ان عذابوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ دوستو کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور تحریر کر لیں، کسی ایک شخص کی آمین قبول ہو کر ہم سب کا کام بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جہنم کا یہ تذکرہ سننے کے بعد اپنا محاسبہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کا رخ کیا ہے۔ کیا ہمارے اعمال ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، یا پھر ہمارے اعمال ہمیں جہنم کی جانب لے جانے والے ہیں؟ یاد رہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ یا تو ہمیں جنت کے قریب کر رہا ہے یا پھر جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ اگر تو ہماری زندگی اللہ کی رضا والے کاموں میں بسر ہو رہی ہے تو پھر ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی اللہ کی ناراضگی والے اعمال میں گزر رہی ہے تو پھر ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے گزشتہ زندگی سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ کو موت سے پہلے راضی کر لیں۔ جن جن لوگوں پر ہم نے زیادتی کی ہے اور جن جن کے حقوق ہم نے تلف کیے ہیں ان سے معافی مانگیں اور ان کے حقوق کو ادا کریں، تاکہ کل قیامت میں ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ دوستو ہم تذکرہ کر رہے تھے جہنم کے بارے میں احادیث کا۔ ایک روایت ہے کہ کافر کو جہنم میں اس قدر سختی سے ٹھونسا جائے گا جس قدر نیزے کی انی دستے میں سختی سے گاڑی جاتی ہے۔ اسی طرح ارشاد ہے جہنم کی آگ شدید سیاہ رنگ کی ہے، جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے گا۔
ایک روایت میں آتا ہے جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھنے میں 70 سال لگیں گے، اترے گا تو پھر اسے چڑھنے کا حکم دیا جائے گا، اور فرمایا جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز اتنے وزنی ہوں گے کہ انسان اور جن مل کر بھی اسے اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم کے سانپ قد میں اونٹوں کے برابر ہوں گے، اور ان کے ایک دفعہ ڈسنے سے کافر 40 سال تک اس کے زہر کے جلن محسوس کرتا رہے گا۔ اسی طرح فرمایا جہنم کے بچھو قد میں خچر کے برابر ہوں گے، ان کے ڈسنے کا اثر کافر 40 سال تک محسوس کرتا رہے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں منہ کے بل چلایا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے 4 لاکھ فرشتے موجود ہوں گے، جن کے چہرے بڑے ہیبت ناک اور سیاہ ہوں گے، کچریاں باہر نکلی ہوں گی، سخت بے رحم ہوں گے، اور اس قدر جسیم کے دونوں کندھوں کے درمیان پرندے کی 2 ماہ کے مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ دوستو، غور سے سنو، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ صادق اور امین کے لقب سے پکارے جانے والے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر لائے کہ میں نے آگ دیکھی ہے، جہنم کی آگ، دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، شعلے اگلتی ہوئی اور جسم و جاں سے چمٹ جانے والی آگ، دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم، اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے آگ کے لباس ہیں، آگ کے بستر ہیں، آگ کے سائبان ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی بھاری بیڑیاں اور آگ کی بوجھل زنجیریں ہیں، آگ میں تپائے اور دہکائے ہوئے لوہے کے کروڑوں ٹن وزنی ہتھوڑے اور گرز ہیں، آگ میں تپائی ہوئی تختیاں ہیں، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اونٹوں کے برابر، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے بچھو خچروں کے برابر، آگ میں پیدا ہونے والا زہریلے کانٹے دار تھوہر کا درخت کھانے کے لیے اور کھولتا ہوا پانی بدبودار زہریلی پیپ اور خون پینے کے لیے۔ دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھنے والا بار بار پکار رہے ہیں، ذرا کان لگا کر سنو۔ لوگو، میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے، لوگو، میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے، لوگو، آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دیا کرو۔ اے ہوش و گوش رکھنے والو، ایک ایک 2 اور 3 سر جوڑ کر بیٹھو اور سوچو کہ اس آگ کا کیسے سامنا کرو گے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس آگ کو جھٹلاتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے آگ کا مذاق اور تمسخر اڑانے والو، اے آگ کے بارے میں شک میں پڑنے والو، اے آگ پر ایمان رکھنے کے باوجود غفلت میں پڑنے والو، جب وہ آگ سامنے بھڑک رہی ہوگی اور خبر لانے والا کہہ رہا ہوگا، دیکھو یہ ہے وہ آگ جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، تو پھر تمہارے پاس کیا جواب ہوگا اس کا؟ کہاں بھاگ جاؤ گے؟ کہاں پناہ پاؤ گے؟ کسی مشکل کشا کو بلاؤ گے؟ اس دہکتی ہوئی اور شعلے اگلتی آگ میں جلنا قبول کر لو گے؟ اسی لیے تو فرمایا کہ تباہی ہے اس روز کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ دوستو، خدارا غفلت کی چادر اتار پھینکو، جہنم کے مناظر بڑے ہی ہولناک ہیں، جن مناظر کا تذکرہ سننے کے تم متحمل نہیں ہو سکتے۔ ان عذابات کو کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ ان عذابات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع کی جائے اور موت سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لیا جائے، ورنہ اس آگ سے خلاصی ممکن نہ ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کے لیے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر بھی کرائی گئی تھی۔ معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے جن جن عذابات کا مشاہدہ کیا، آئیے آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ ان عذابات سے عبرت حاصل کی جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو ملاحظہ فرمایا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کے کینچوں سے کاٹے جا رہے ہیں، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ادھر کٹ رہے ہیں، پھر اسی وقت دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کٹتے ہیں، پھر صحیح ہو جاتے ہیں، اسی طرح برابر یہ سلسلہ جاری ہے۔ پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں؟
عرض کیا گیا یہ وہ فتنہ پرور واعظین، مدرسین اور مقررین ہیں جو کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات لوگوں کو دیکھا کہ آگ کی کینچیوں سے اپنے ہونٹ کاٹ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا آپ کی امت کے مقررین ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے، اور وہ کتاب پڑھتے تھے، کیا ان کو عقل نہیں؟ دوستو، اسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کا انجام بھی دیکھا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں جیسے ہیں، جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو گر پڑتے ہیں اور مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ یہ لوگ فرعونی جانوروں سے روندے جاتے ہیں اور بارگاہ رب میں آہذاری کرتے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سود خور لوگ ہیں، اور سود خور ان لوگوں کی طرح ہی کھڑے ہوں گے جنہیں شیطان نے پاگل بنا رکھا ہے۔ دوستو، کتنا اذیت ناک عذاب ہے اور کیسی ذلت ہوگی، لیکن افسوس کہ آج چند پیسوں کی خاطر ہم لوگ سودی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ خدا را خود کو اس ذلت سے بچائیں۔ سود خوروں کے عذاب کے حوالے سے ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم معراج کی رات اس قوم پر پہنچے جس کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ سود خور ہیں۔ دوستو، اگلا عذاب عورتوں کے حوالے سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کچھ دور چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ عورتیں سینوں سے بندھی الٹی لٹکی ہوئی ہیں، ہائے وائے کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ تو بتایا گیا یہ بدکار عورتیں ہیں اور اپنی اولاد کو قتل کرتی تھیں۔ اسی طرح پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر فرشتے انہیں کھلا رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں تم نے اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھایا، اسی طرح اب یہ گوشت بھی کھاؤ۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنا ہی گوشت کھانے پر مجبور کیے جا رہے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عیب جو اور آوازیں کسنے والے لوگ ہیں۔ دوستو، اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بھی بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس گناہ سے بچیں، ورنہ اس کا عذاب کیا ہوگا آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے میرے اللہ کی طرف عروج دیا گیا تو میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن نحاس یعنی تانبے کے تھے۔ وہ ان ناخنوں سے اپنے سینوں اور چہروں کو خراش رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبرو ریزی کرنے اور غیبت کے در پہ رہتے تھے۔ بات کی جائے غیبت کی تو آج ہر انسان اس میں مبتلا ہے اور یہ بہت ہی سخت گناہ ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، ایک اور عذاب ان لوگوں کا بیان ہوا ہے جو یتیم کا مال کھانے والے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کچھ قومیں دیکھیں جن کے ہونٹ مثل اونٹ کے ہیں اور ان کے منہ کھولے جاتے ہیں اور بدبودار گوشت ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے اور پخانے کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ میں نے سنا وہ اللہ سے چیخ کر فریاد کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے اور اپنے مال سے صدقہ نہ دیتے تھے، اب یہ آگ کھاتے ہیں اور ان قریب دوزخ میں پہنچیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، بالائی لب سکڑا ہوا دونوں نتنوں پر تھا اور نچلا ہونٹ سینے پر لٹکا ہوا۔ جہنم کے کارندے ان کے منہ کی دوزخ کے انگارے اور پتھر بھر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال بیجا طور پر کھاتے تھے۔ دوستو، یتیم کا مال کھانا کتنا سخت معاملہ ہے۔ آگے جس عذاب کا ذکر ہے وہ بے نمازی کے حشر کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، بار بار کچلے جاتے پھر صحیح ہو جاتے تھے۔ یہ عمل اسی طرح بار بار ہو رہا تھا، سر کچلے جاتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے، ایک پل کے لیے بھی انہیں مہلت نہ دی جاتی تھی۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ دوستو، یہاں ہمیں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے اور اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ ہم نماز میں کس قدر سستی کرتے ہیں۔ خدا را اپنے حال پر رحم کریں اور آج ہی سے یہ عزم کریں کہ کبھی بھی نماز میں سستی نہیں کریں گے۔ آج کا مسلمان نماز کو ضائع کرنے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، حالانکہ نماز اللہ کا حکم جو کسی صورت معاف نہیں ہے، اور اس کا عذاب کیا ہوگا آپ ملاحظہ کر ہی چکے۔ اور دوستو، زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے پرانے کپڑے لٹک رہے ہیں اور اونٹوں اور جنگلی جانوروں کی طرح کانٹوں والے جہنمی درخت کھا رہے ہیں، جہنم کے پتھر اور انگارے نکل رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو آج کا مسلمان اس معاملے میں بھی سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں احتیاط کریں، ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بہت بھاری برکم قوی حیقل بیل ایک پتھر کے چھوٹے سے سوراخ سے نکل رہا ہے۔ جب باہر آ جاتا ہے پھر اسی سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس شخص کی مثال ہے جو منہ سے بڑی بات نکالتا ہے پھر خود ہی نادم ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ میری بات واپس لوٹ آئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہماری اس گناہ سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شخص پر گزر ہوا، اس نے بہت بڑا گٹھا جمع کیا ہوا تھا مگر اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا، پھر بھی اور اضافہ کر رہا تھا۔ پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، آپ کی امت سے وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں جن کو وہ ادا نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود امانتیں لے رہا ہے اور اپنے اوپر حقوق کا بوجھ چڑھا اور بڑھا رہا ہے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ امانتوں کا معاملہ بھی بڑا نازک ہے، اس معاملے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت یوں منقول ہے، فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوران سفر ایک لکڑی کو دیکھا کہ ہر گزرنے والے کے کپڑے پھاڑ دیتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا گیا، یہ آپ نے ان کی مثال دیکھی ہے جو راستے روک کر بیٹھتے ہیں۔ پھر سورہ اعراف کی آیت مبارکہ کو پڑھا جس کا ترجمہ ہے، اور ہر راستے میں یوں نہ بیٹھو کہ ڈراؤ۔ دوستو، اسی معراج کے سفر میں دوزخ کی خوفناک وادی کا ذکر بھی ملتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وادی دیکھی جہاں سے نہایت بھیانک اور خوفناک آوازیں آ رہی تھیں اور سخت بدبو آ رہی تھی۔ آپ نے اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ جہنم کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے مجھے وہ دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میرے طوق و زنجیریں، میرے شعلے، تھوہر، لہو اور پیپ، میرے عذاب اور سزا کے سامان بہت وافر ہو گئے ہیں۔ میرا گہراؤ بہت زیادہ ہے، میری آگ بہت تیز ہے، مجھے وہ عنایت فرما جس کا مجھ سے وعدہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر مشرک و کافر، خبیث، منکر، بے ایمان مرد و عورت تیرے لیے ہے۔ یہ سن کر جہنم نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جہنم سے مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، جہنم کا تذکرہ سن لینے کے بعد ہمیں خود ہی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی غفلت میں گزار دینی چاہیے یا ہمیں اپنے لیے جہنم سے بچنے کا سامان کرنا چاہیے۔ آئیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند مزید روایات بتاتے ہیں جن میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار فرمایا ہے کہ اگر میری امت ان مناظر کو دیکھ لیتی جو میں نے دیکھے ہیں تو کیا کرتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے جو دیکھا ہے اگر تم دیکھ لیتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت اور جہنم۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ آج ہی ہم اپنی غلط عادات و اطوار سے توبہ کریں، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں، کثرت سے نیک اعمال بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ ہر وقت اور ہر آن اپنے دل میں جاگزیں رکھیں اور جہنم سے پناہ مانگیں، ورنہ کل قیامت کے دن پچھتانا، کفِ افسوس ملنا، رونا، چلانا اور واویلا مچانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورت زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے، افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ سورۃ دخان میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، بے شک زقوم یعنی تھوہر کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے جو مثل تلچھٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، مثل تیز گرم پانی کے، اسے پکڑ لو، پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک پہنچاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ، اسے کہا جائے گا چکھتا جا، تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا، یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ دوستو، جہنم کی ان ہولناکیوں کو جاننے کے بعد بھی اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہ کریں تو پھر ہم سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں جہنم کی ہولناکیوں سے بار بار ڈرایا گیا ہے، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، یہ ہے وہ ہولناک اور المناک عقوبت خانہ آخرت جس کا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بار بار جہنم کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ نہ تو جہنم کے تذکرے کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اس کا خوف پیدا ہو، اور نہ جہنم سے بچنے کی تدابیر کرتے ہیں۔ دوستو، ذرا انصاف کے ساتھ خود ہی سوچیں کہ کل ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن کی آوازیں گونجتی تھیں، آج فلمی نغمے گونجتے ہیں۔ کل ہمارے گھروں میں اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلاف امت کی باتیں ہوا کرتی تھیں، آج ٹی وی کے ڈراموں، فلموں اور کرکٹ اور دیگر کھیلوں پر تبصرے ہوا کرتے ہیں۔ کل جن گھروں میں کسی اجنبی عورت کی تصویروں کا داخلہ تک محال تھا، آج وہاں باپ بیٹی، بھائی بہن ایک ساتھ بیٹھ کر نیم برہنہ بے حیا عورتوں کے رقص سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کل جو خواتین برقع پہن کر باہر نکلنے سے ہچکچاتی تھیں، آج وہ دوپٹے تک کی قید سے آزاد بازاروں میں مٹر گشت کرتی پھرتی ہیں۔ کل جہاں حرام کمائی سے بچنے کا درس دیا جاتا تھا،
آج وہاں حرام کے بغیر گزارا ممکن نہیں سمجھا جاتا ہے۔ کل آخرت کی کامیابی کی باتیں کی جاتی تھیں، آج صرف دنیا میں کامیاب ہونے کو کہا جاتا ہے۔ دوستو، آج مسلمانوں کی اکثریت نے دنیا کی لذت و کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں میں جن گناہوں کو دعوت دے رکھا ہے، موت کے ساتھ ہی یا اس سے پہلے ہی یہ ساری لذتیں کامیابیاں ختم ہو جائیں گی، اور ان گناہوں کی پاداش میں موت کے بعد بڑی لمبی ناکامی شروع ہوگی۔ اور اگر ان گناہوں میں کفر و شرک کی آمیزش بھی ہو اور پھر اسی حالت میں موت آ جائے تو ایسی ناکامی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یاد رہے کہ رب کائنات نے اس ہمیشہ کی ناکامی کو الخسران المبین سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے، سو تم اللہ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو، کہہ دیجئے کہ حقیقی خسارہ والے وہی ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور اپنے اہل کو قیامت کے دن گھاٹے میں رکھا، آگاہ ہو جاؤ یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ دوستو، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تاکید فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ جس نے اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لیا وہ تو اس خسارے سے بچ جائے گا، اور جس نے اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے نہ بچایا تو اس کے لیے ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ دوستو، جہنم کے ہولناک مناظر کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں جہنم کے طبقات کی۔ روایات کے مطابق دوزخ کے 7 طبقے یعنی درجے ہیں، ہر طبقے والوں کے لیے مخصوص عذاب ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان 7 طبقات کو انسان کے 7 اعضائے بدن کے مطابق بنایا گیا ہے، اور وہ اعضاء یہ ہیں: آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ اور پیر۔ کیونکہ یہی اعضاء گناہوں کا مرکز ہیں، اسی لیے ان کے وارد ہونے کے دروازے بھی 7 ہیں۔ اور دوزخ کے ان 7 طبقات کا ذکر قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں 7 دروازوں سے مراد جہنم کے 7 طبقات ہیں، 7 درجات ہیں، جن کے نام یہ ہیں: جہنم، لظا، حطامہ، سعیر، سقر، حجیم، حاویہ۔ دوستو، کہتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ابلیس کی پیروی کرنے والوں کو 7 حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر کے مراتب چونکہ مختلف ہیں، اس لیے جہنم میں بھی ان کے مرتبے مختلف ہوں گے۔ آئیے آپ کو مختصراً ان 7 طبقات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، جہنم۔ اس کے معنی انتہائی گہرائی کے ہیں۔ اس لفظ کا قرآن پاک میں 77 بار ذکر آیا ہے۔ بروز قیامت کفار سے کہا جائے گا، فرمایا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، کیا ہی برا ٹھکانہ متکبروں کا۔ لظا، اس کے معنی ہے شعلے والی آگ۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی ہے۔ حطامہ، اس کے معنی ہے توڑنا، ریزہ ریزہ کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ حطامہ وہ ہے جس میں جو چیز بھی ڈالی جائے وہ اسے توڑ ڈالتی ہے، یعنی چورا چورا کر دیتی ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 2 بار ذکر کیا گیا ہے۔ جن کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض صحابہ پر اعتراضات کیے اور ان کی غیبت کی، ان کفار کی سزا کا قرآن میں اس طرح بیان ہے، ہرگز نہیں، وہ ضرور ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ سعیر، اس کے معنی ہے آگ کی لپیٹ یعنی تیزی۔ یہ لفظ قرآن میں 16 بار بیان کیا گیا ہے۔ یتیموں کا ناحق مال کھانے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ سقر، اس کے معنی ہے آگ کی گرمی و اذیت۔ یہ نام قرآن میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ کفار کو جہنم میں گھسیٹے جانے کا اس طرح بیان ہوا ہے، جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا، چکھو دوزخ کی آنچ۔ جہیم، اس کے معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ، انتہائی گرم۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 26 بار استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ان کی باز گشت یعنی واپسی ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے۔ حاویہ، جس کے معنی ہے گڑھا۔ تفسیر قرطبی میں ہے، اسے حاویہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس میں ڈالا جائے گا اسے اوندا کر کے پھینکا جائے گا۔ یہ دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔
باطل کی پیروی کرنے کے سبب جن کی نیکیوں کا ترازو ہلکا ہوگا ان کے متعلق قرآن میں اس طرح بیان ہے، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ دوستو، یہ ہیں جہنم کے 7 طبقات۔ ان طبقات کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پہلا طبقہ موحدین اللہ پاک کو ایک ماننے والوں کے لیے گناہوں کے مطابق عذاب کے بعد یہاں سے نکالے جائیں گے، دوسرا یہود، تیسرا نصارہ عیسائی، چوتھا سائبین ستاروں کی پوجا کرنے والوں، پانچواں آتش پرستوں، چھٹا مشرکوں اور ساتواں منافقوں کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جہنم کے اوپر نیچے تہ بتہ 7 طبقات ہیں، لہذا پہلے پہلا بھرا جائے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح سب طبقات بھرے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، بات کی جائے صحابہ کی تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت و فرما برداری کے باوجود اللہ کی پکڑ سے اس قدر خوف زدہ رہتے تھے کہ جیسے ہی آخرت کا تذکرہ ہوتا رونے لگتے، داڑیاں مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، روتے روتے ہچکیاں بندھ جاتی، تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے آواز نکلنا بند ہو جاتی، بعض روتے ہوئے گر پڑتے، بعض بستر پر رات بھر کروٹیں بدلتے رہتے، نیند نہ آتی اور فرماتے، یا اللہ جہنم کا خوف میری نیند لے گیا۔ اس کے بعد اٹھ کر صبح تک نماز میں آہوزاری کرتے۔ بعض نے فرمایا، کاش میں ایک پودا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور جانور چارہ بنا لیتے، اور بعض کہتے، کاش میں کسی ٹیلے پر پڑی ہوئی راکھ ہوتا جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتیں۔ ایک صحابی لوہار کی دکان کے پاس سے گزرے، اس نے آگ سے سرخ لوہا باہر نکالا تو یہ کھڑے ہو کر رونے لگے۔ اور دوستو، ایک وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں جن کے دل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزرتے اور راتیں اپنے رب کے آگے قیام اور آہوزاری میں گزرتی تھیں، پھر بھی وہ ہر آن اپنے رب کے عذاب کے خوف سے لرزتے تھے۔ وہ ایمان و عمل کے بعد بھی رب کی پکڑ سے بے خوف نہ تھے، اور آج ہم ہیں کہ نہ ایمان کی اور نہ عمل کی درستگی کی فکر، اور جہنم سے ایسے بے خوف جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ دوستو، ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بہتر کون جانتا تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، مگر اس سے وہ گناہوں پر دلیر نہ ہوئے۔ پس اللہ کی مغفرت اور بخشش کی امید اس شخص کو رکھنی چاہیے جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کر رہا ہو اور غیر ارادی طور پر ہونے والے گناہوں سے اللہ کی مغفرت مسلسل طلب کر رہا ہو۔ لیکن جو شخص مسلسل گناہ کیے چلا جا رہا ہو اور ساتھ ہی یہ سمجھ رہا ہو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ سراسر شیطان کے فریب میں مبتلا ہے، جس کا انجام ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ مومن کو ہمیشہ اللہ کی رحمت کا امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف رہنا چاہیے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے تو وہ جنت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا کیا عذاب ہے تو وہ کبھی جہنم سے بے خوف نہ ہو۔ دوستو، یہ دنیا سراسر دھوکے اور فریب کا سودا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو بس جی کا بہلاوا اور کھیل تماشا ہے، اور اصل زندگی تو دار آخرت کی زندگی ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ یہاں اس دنیا میں چیزوں کی اصل حقیقت وہ نہیں جو نظر آ رہی ہے۔ بے زکوٰۃ سونے چاندی کے ڈھیر، سونا چاندی نہیں، بھڑکتی ہوئی آگ کے انگارے ہیں، سانپ ہیں، سود، رشوت، جوا، چوری، ڈاکہ اور دیگر حرام ذرائع سے حاصل ہونے والا مال نہیں، آگ کے سانپ اور بچھو ہیں۔ جھوٹ، مکر و فریب سے حاصل کیے ہوئے عہدے اور مناصب باعث عزت نہیں، آگ کی بیڑیاں اور زنجیریں ہیں۔ فحاشی اور بے حیائی کے ذریعے پھیلا ہوا کاروبار نہیں، عبرتناک عذاب کا سامان ہے۔ پس یتیموں اور بیواؤں کے مال غصب کرنے والوں، دوسروں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرنے والوں، قومی خزانے کی دولت لوٹنے والوں، جوا، سود اور شراب سے رنگ رلیاں منانے والوں، ایک بار نہیں 1000 بار سوچ کر فیصلہ کرو، کیا جہنم میں پیدا ہونے والا زقوم کا درخت اور کانٹے دار گھاس کھا لو گے؟
آگ میں جلے ہوئے انسانی گوشت سے بننے والے خون اور پیپ کو پی لو گے؟ بدبودار اور غلیظ اور سیاہ پانی کے کھولتے ہوئے جام نوش کر لو گے؟ دوستو، آج گندگی کا ایک قطرہ کسی کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو تم اسے فوراً گرا دیتے ہو۔ کیسے تم خدا کی نافرمانیاں کر کے خود کو دائمی عذاب کا شکار بنانے پر تلے ہوئے ہو۔ اس دنیا کی عیاشیاں کس کام کی جن کے عوض لامتناہی عذاب جھیلنا پڑے؟ یاد رکھو، یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ ہمارا ازلی دشمن شیطان، جس نے ہمارے ماں باپ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو دھوکے اور فریب سے عارضی طور پر جنت سے محروم کیا تھا، اب چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اس سے محروم رہیں۔ اس کا کھلا چیلنج ہے، میں دنیا میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا کے رہوں گا سوائے تیرے چیدہ بندوں کے۔ دوستو، خبردار رہیے، شیطان ملعون کے سارے وعدے جھوٹے ہیں۔ جو اس کے دھوکے میں آ گیا اسے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ دوستو، انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی بلا سے، مثلاً اپنی طرف آنے والے کسی خوفناک درندے سے یا اپنا تعاقب کرنے والے کسی سخت ظالم اور طاقتور دشمن سے جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے تو بس بھاگا ہی چلا جاتا ہے، اور جب تک مکمل اطمینان نہ ہو جائے نہ سوتا ہے اور نہ آرام کرتا ہے۔ اسی طرح جب کسی انتہائی محبوب چیز کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے تو راہ میں نہ سوتا ہے نہ چین سے بیٹھتا ہے۔ لیکن دوزخ اور جنت کے معاملے میں انسانوں کا عجب حال ہے۔ دوزخ سے بڑھ کر کوئی خوفناک بلا نہیں، مگر جن کو اس سے بچنے کے لیے بھاگنا چاہیے وہ غفلت کی نیند سوتے ہیں، اور جنت جس کے حاصل کرنے کے لیے دل و جان سے جد و جہد کرنا چاہیے اس کے چاہنے والے بھی محو خواب ہیں۔ دوستو، کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان دین کا مستند علم حاصل کرے، یعنی وہ علم جو قرآن و سنت کے ساتھ انسان کو جوڑے۔ جہالت اور لا علمی خواہ دنیا میں ہو یا دین کے معاملے میں انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ تمام کبیرہ گناہوں سے مکمل اجتناب کرے، اور اگر کبھی ہو جائے تو احساس ہوتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کی جائے، اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پختہ عزم کیا جائے۔ اگر اس گناہ میں کسی آدمی کی حق تلفی ہوئی ہو تو اس کی تلافی کی جائے یا اس سے معافی مانگی جائے۔ اگر کسی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو، مثلاً وہ شخص فوت ہو چکا ہو، تو اس کے حق میں بکثرت استغفار کیا جائے۔ صغیرہ گناہوں کو معاف کرانے والے نیک اعمال، مثلاً نفل نمازیں، نفل روزہ، نفل صدقہ وغیرہ بکثرت کیے جائیں، اور جہنم سے نجات اور جنت پانے کی دعا بکثرت کی جائے، اور ان امور کی پابندی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قوی امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ضرور جہنم کے عذاب سے بچا لے گا اور اپنی نعمتوں بھری جنت میں داخل کرے گا۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس قرآنی دعا کا اہتمام کیا کریں جو سورہ فرقان میں یوں موجود ہے: اے ہمارے رب، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کا عذاب تو چمٹنے والا ہے اور وہ بڑی ہی بری جگہ ٹھہرنے اور رہنے کی ہے۔ آئیے ناظرین، آخر میں ہم سب مل کر دعا کریں کہ اے رب العالمین، تو ہم سب کو قبر کے فتنے، قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم آمین۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔